حدثنا علي بن الجعد اخبرنا شعبة قال اخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا، آپ نے فرمایا صدقہ کیا کرو. فسيأتي عليكم زمان، ایک وقت آئے گا، يمشي الرجل بصدقته، کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چلے گا. فيقول الرجل، تو انسان کہے گا، لو جئت بها بالامس، اگر تو کل لاتا لقبلتها منک، تو میں تجھ سے قبول کر لیتا. فاما اليوم فلا حاجۃ لی فیہا، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں. باب من امر خادمہ بالصدقۃ، جو شخص اپنے خادم کو صدقہ دینے کا حکم دے، یعنی خود لیٹا ہوا ہے اور اپنے نوکر کو کہتا ہے اچھا فریج سے فلاں چیز نکال کے وہ جو باہر فقیر آیا اس کو دے دو، ایسی صورت میں. ولم يناول بنفسہ، اور خود اٹھ کے نہیں دیتا. وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو احد المتصدقین، ایسا خادم بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہوگا، یعنی اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر مل جائے گا. تو اس لیے نہ صرف یہ کہ خادم بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی دلوایا کریں تاکہ ان کو بھی عادت پڑے دینے کی، کیونکہ بچوں میں بخل بہت ہوتا ہے. اور دیکھیں جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اتنے ہی پوزیسو بہت ہوتے ہیں. کوئی ان کے کھلونے کو ہاتھ لگائے، ان کی کھانے پینے کی کسی چیز کو تو معاف نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر آپ ان کے کپڑے بھی کسی کو دینے لگیں یا وہ کسی کو پہنے ہوئے دیکھ لیں تو معاف نہ کریں. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ہرس انسان کے اندر، اور اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو پھر جب بچے ساتھ ساتھ بڑے ہوں تو ان کی اس ہرس کو آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو پہلے دیں پھر ان سے دلوائیں. ہمارے والد کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز لاتے، کوئی پھل لاتے، کوئی چیز خود نہیں تقسیم کرتے تھے، عموماً مجھے دیتے یا کسی بھی بہن کو کہ جاؤ تم تقسیم کرو سب گھر والوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ بچے بڑے اچھا محسوس کرتے ہیں اور اس سے عادت بھی پھر پڑتی ہے کہ اچھا دینا بھی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر والدین ہی سب کچھ کرتے چلے جائیں تو اس میں بچوں کو پھر عادت نہیں پڑتی. اور یہ وجہ کہ ہمارے بچے بڑے کیئر لیس ہوتے ہیں، کوئی آئے تو سلام نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ نے جو بچوں کو خود نہیں کیا وہ کیوں کریں. کوئی بڑا آیا، رشتہ دار آیا، اس کے پاس بیٹھنا نہیں، کیونکہ آپ جو ان کے سامنے ان کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. وہ تو بڑے فطرت پر ہوتے ہیں نا کہ آپ آپس میں لگے ہوئے ہیں اور کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو وہ پاس چاہے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، کان ان کے آپ کی طرف ہوتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ان کا ریئیکشن بڑا نیچرل ہوتا ہے. آپ اپنی منافقت سے وہ چھپا جاتے ہیں لیکن وہ اس کو اسی کے مطابق کر لیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی سسرال کی کوئی بات بھول کر بھی، جی ہاں عموماً وہی بیچارے ہدف ہوتے ہیں، بھول کر بھی بچوں کے سامنے نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں بڑے ہو کر اپنے بچوں کے رشتے پھر اپنے کوئی پپی کے گھر جا رہی، کوئی چچا کے گھر، اور ساری زندگی آپ نے ان کے ذہنوں میں نفرت ڈالی ہوئی ہے ان کی. اب کیا ہوگا؟ کیا وہ وہاں پر سیٹل ہو سکیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکیں گے. ان کو وہی ماضی کے جو آپ اپنے ظلم و ستم روتے رہے وہی یاد آئیں گے کہ انہوں نے تو میری ماں کے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ میری خیر خواہ کیسے ہو سکتی، خواہ وہ بیچاری کتنی اچھی ہو. یہ ایسے رشتے کہ جس میں نیچرلی کچھ نہ کچھ جیلسی وغیرہ ہوتی ہے، ایک تنافس کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ آپ خود اپنے بچے کی زندگی جہنم بنا دیں گے. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة، جب خرچ کرتی ہے عورت، من طعام بیتہا، اپنے گھر کے کھانے میں سے، غیر مفسدۃ، بگاڑنا نہیں چاہتی، یعنی کھانے کو یا ان سب چیزوں کی خرابی نہیں کر رہی، کان لہا اجرھا بما انفقت، اس کے لیے اجر ہوگا جو اس نے خرچ کیا. یعنی پیورلی شوہر کی کمائی سے گھر میں کچھ پکایا گیا، اب اس میں سے اگر عورت اپنے ہاتھ سے مہمان کو کھلا دیتی ہے، رشتہ دار کو دے دیتی ہے، غریب فقیر کو دے دیتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت جو کچھ اس میں سے دے رہی ہے عورت کو بھی اجر ملے گا، وہ اس کی طرف سے بھی صدقہ لکھا جائے گا. شرط کیا ہے؟ کہ بگاڑنے کی نیت نہ ہو. مثلا یہ کہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے تو ہے نہیں اور آپ کسی اور کو بھیج رہے ہیں یا کسی اور کو دے رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا. اسی طرح آپ ایک ضد میں آ کر، اپنے شوہر کی ضد یا کسی اور کی ضد میں آ کر حد سے بڑھ کر دے رہے ہیں، یا ضرورت مند جو رشتہ دار ہے اس کو نہیں دے رہے کہ وہ شوہر کی بہن ہے، اور اپنی کو دے رہے ہیں کہ وہ چاہے نہیں ضرورت مند، تو ایسے بگاڑ اور فساد کی نیت کے بغیر جب عورت کچھ بھی خیر اور بھلائی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ ایک نارمل چیز دے دیتی ہے تو اس میں حرج نہیں. اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں، لیکن روز روٹین کے مطابق تھوڑا بہت جو گھر سے نکلتا رہتا ہے اور انسان نکالتا رہتا ہے اس کی اجازت ہے، اور اس میں نہ صرف اجازت ہے بلکہ دینے کا ثواب بھی ہے. کان لہا اجرھا بما انفقت ولزوجھا اجرہ بما کسب، تو صرف عورت ہی کو ثواب نہیں ملے گا، شوہر نے جو محنت کمائی کی اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار اور اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے. وللخازن مثل ذلک، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور خزانچی کے لیے بھی اتنا ہی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے بہاف پہ مال جمع کر رہا ہے، مثلا کسی غریب کو دینا، اور ایک شخص اس کی ذمہ داری لیے ہوئے وہ جمع کر رہا ہے اور جمع کر کے پھر اس کو تقسیم کرتا ہے، وہ جتنا اس کو جمع کر رہا ہے، جتنا تقسیم کر رہا ہے، اس سب کا اجر اتنا اس کو ملے گا جیسے اتنا پیسہ اس نے اپنے ذاتی مال میں سے صدقہ کیا. اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے، جاننے سے پہلے میں ہمیشہ اس بات سے بہت کتراتی تھی کہ کسی کا کوئی پیسہ لے کے کسی کو دوں یا لوں، یا اس میں جمع کرنے کا چکر کروں یا تکلیف اٹھاؤں. لیکن جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی تو وہ سارا بوجھ مجھ پہ ہلکا ہو گیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ مثلا آپ
ڈونیشنز لیتے ہیں، جیسے الوداعی کے لیے لینی ہوتی ہے، لوگ دیتے ہیں ہم، اب جب دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی رسید بنانی ہے، مثلا اس کو پراپر جگہ پہ پہنچانا ہے، پھر اس کو ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرنا ہے، اور یہ اچھا بھلا ایک کام ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو لوگ صدقات کے کام پر مقرر ہوتے ہیں ان کو صدقات میں سے تنخواہ بھی مل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص والنٹریلی کر رہا ہے، کوئی تنخواہ اس پر نہیں لے رہا، کتنا اجر ہے اس کے پاس؟ وہ جتنا پیسہ جمع کرتا ہے، لکھتا ہے اور اس کو ڈپازٹ کراتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نکال کے اس کو ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرتا ہے، ایسا ہی ثواب ہے گویا سب کچھ اپنے گھر سے کر رہا ہو، اتنا بڑا اجر ہے، کیونکہ ایک ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کس کی ہمت ہے، ہم میں سے، کہ وہ اتنے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر سکے اور ہر روز صدقہ کرے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن جو یہ کام کرتا ہے اس کو اگر روز کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، خواہ وہ تھوڑا بہت، تو گویا وہ روز صدقہ کر رہا ہے۔ یعنی صدقہ خیرات کے جو خزانچی یا خازن یا کیشیئرز ہیں، اگرچہ وہ ایک اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، تو ان کو اگر دنیا میں تھوڑی بہت کوئی تنخواہ ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن اگر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر وہ یہ تکلیف اٹھاتے، کیونکہ یہ بڑا پینس ٹیکنگ کام ہوتا ہے، اپنے پیسے کی حفاظت آپ بعض اوقات نہ بھی کریں تو کہتے ہیں اچھا خیر ہے کوئی نہیں، اگر نہیں تو نہ صحیح، ٹوٹ پھوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن جو پیسہ کسی کا ہوتا ہے جب وہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، دنیا کے سامنے بھی اور آخرت میں بھی، تو ظاہر ہے کہ وہ جو احساس اور وہ جو ایک کوفت انسان کے اوپر قائم رہتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضائع تو نہیں کریں گے، اس کا لازمی طور پر کچھ صلہ ملنا چاہیے، اور اس کا صلہ کیا ہے کہ جتنا وہ اس میں سے کرتا ہے گویا اس نے اپنے مال میں سے کیا، وہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، اور کوئی کسی کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مثلا آپ نے مجھے الوداع کے لیے کوئی ڈونیشن دی اور میں نے اس کو الوداع پہ خرچ کر دیا تو آپ کو تو کچھ نہ ملا اور مجھے ہی سارا ثواب مل گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دینے والے کو اپنا اجر اور اسے لے کے خرچ کرنے والے پر خیر اور بھلائی میں اپنا اجر، دونوں کو الگ الگ اپنا اپنا حصہ ملے گا، یہ نہیں کہ اس کے حصے میں سے آدھا کاٹ کے دوسرے کو دے دیا جائے، اور یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنى، کوئی صدقہ نہیں مگر جس کے بعد غنا باقی رہے، ظہر یعنی پیچھے، پشت کو کہتے ہیں، یعنی ایسا صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد انسان کنگال ہو کے بیٹھ جائے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے بچانا چاہیے۔ مثلا ایسا ہے کہ اگر کوئی محتاج آ گیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دے دیں اور خود بھوکے رہ لیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ پڑھتے ہیں نا کہ بہت سے جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ کیا، روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، اتنے میں فقیر نے آواز لگائی، انہوں نے کیا کیا، جو اپنا کھانا تھا وہ اٹھا کے دے دیا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ جناب آپ کو صرف اتنا دینے کا اختیار ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ باقی رہے، تو یہ دونوں چیزیں میں کیسے آپ وہ کریں گے؟ مثلا ایثار کا کتنا اجر ہے، قرآن پاک کی وہ آیت آپ پڑھیں گے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو گھر لے جائیں، لیکن ہر ایک نے کہا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اتنے میں ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ وہ گھر میں جب پہنچے تو دیکھا کہ اتنا کھانا ہے کہ یا گھر والے کھا لیں یا مہمان کھا لیں، تو بچوں کی ماں نے بچوں کو تھپک تھپک کے سلا دیا اور پھر اس کے بعد کھانا سامنے رکھا، خود بھی بھوکے تھے، چراغ بجھا دیا اور اس طرح شو کیا کہ جیسے خود کھا رہے ہوں، اور مہمان نے کھایا اور گھر والوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور خود پھر بھوکے سو گئے۔ بھوک بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی تھی، تو کیا ایسی اجازت ہے کہ گھر والے روتے رہیں اور ہم سب کچھ دوسروں کو دے دیں، یا ہم خود بھوکے رہیں اور دوسروں کو دے دیں؟ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہاں تک جانے کا کہا گیا، اور دوسری طرف کیا ہے، یہ بات آ رہی ہے کہ صدقہ وہی بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان کے پاس کچھ نہ کچھ باقی رہے۔ تو ان دو چیزوں کو آپ دیکھیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں تو آپ ایثار کر سکتے ہیں، ذاتی زندگی میں مثلا آپ کی کوئی چیز آپ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ دینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کے بچے بھی ہیں جن کے لیے آپ سوچتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بچوں کا حصہ مار کے آپ دوسروں کو نہ دیں، لیکن اگر آپ کی کوئی ایک پرسنل چیز ہے اور بچوں کے پاس اپنی اپنی ہے تو اس صورت میں اگر آپ اپنی چیز کسی کو دینا چاہیں تو دے دیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے لن تنالوا البر کی جب آیت اتری تو اس میں جتنے لوگ لاتے ہیں، مثلا آپ کو وہ بھی واقعہ یاد ہوگا کہ جس میں ایک شخص جو تھے وہ اپنا باغ لے آئے، ابو طلحہ تھے شاید، آپ نے جب اسے قبول کر لیا تو فرمایا کہ جاؤ اسے کہاں خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ تو حضرت حسان بن ثابت اور ایک اور تھے جن کو انہوں نے خرچ کیا، جو چھٹی پشت میں ان کے یعنی چھٹے دادا کی اولاد میں سے تھے، یہ دور کا رشتہ بنتا تھا۔ اسی طرح حضرت زید گھوڑا لائے تو حضرت اسامہ کو آپ نے دلوا دیا۔ اس میں جتنی بھی مثالیں آتی ہیں وہ تقریباً ایسی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پسندیدہ ترین چیز ان سے نکلوائی اور رشتہ داروں کو لوٹائی، کیونکہ عموماً انسان کیا کرتا ہے، رشتہ داروں کو دیتے ہوئے دل تھوڑا کر لیتا ہے،
تو کیا بتایا گیا کہ بہتر چیز وہاں پر خرچ کرو، کیونکہ اس سے حسد اور رقابت کے جذبات کم ہوتے ہیں۔ خاندانوں میں آپس میں بنتی کیوں نہیں، کیوں ایک دوسرے کی دشمنی جاری رہتی ہے، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ضد اور حسد اور عناد باقی رہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ عموماً چونکہ قریب نظر ہی وہ آتے ہیں، اور عموماً انسان ان کو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ پھر میرے مقابلے پہ آ جائیں، اور ہماری تو ساری زندگی کی جد و جہد کا مرکز یہی کہ ہم دوسرے رشتہ داروں سے آگے بڑھ جائیں۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ سوچنا انسان کو یہ چاہیے کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو ہم سے آگے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اگر میں رفتار تیز کر کے اس سے آگے نکل گیا تو میں نے کیا کمال کیا، جبکہ اس سے آگے بے شمار لوگ ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ شیطان ہے جو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے بڑے بڑے کاموں سے روک دیتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو تو دینا ہے نا، اللہ کی خاطر دینا، کوئی بھی لے لے، خواہ وہ آپ کا عزیز ترین رشتہ داری کیوں نہ لے لے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رشتہ دار کو دو جو تمہارا احسان نہیں مانتا۔ بہترین صدقہ وہاں ہے کہ جس کو آپ دیتے چلے جائیں اور وہ مڑ کے پوچھے بھی نہ آپ کو، اور کہیں ظاہر بھی نہ کرے، کیونکہ بعض لوگوں کو جب آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کے احسان مند ہوتے ہیں، زبان سے شکریہ یا نگاہوں سے کسی بھی طرح، اگرچہ اس کی انسان کو توقع نہیں ہونی چاہیے، نہ تمنا کرنی چاہیے، لیکن بعض لوگ لے کر بھی الٹا برائی کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں مینشن کریں کہ کہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا۔ تو ایسی صورت میں ایسا صدقہ جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے کہ جس کا صلہ انسان کو صلے کی بجائے الٹا دوسرے کی بدمزاجی کا ہی سامنا ہو۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اپنے ذاتی مال میں سے آپ جو چاہیں کریں، لیکن جو فرض آپ کا بچوں کا آپ کے اوپر ہے، بیوی کا ہے، شوہر کا ہے، بہرحال ان کا حق پہلے ہے، اس میں بھی ہم حدیث دیکھیں گے، پتہ چلیں گی۔ ومن تصدق وهو محتاج، اور کوئی ایسا شخص صدقہ کرے کہ وہ خود محتاج ہے، او اہلہ محتاج، اس کے گھر والے بھی محتاج ہیں، او علیہ دین، یا اس پر کوئی قرض ہے۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مثلا آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے اوپر قرض بھی ہے جو آپ نے لوٹانا ہے، پہلے کیا کریں گے؟ آپ پہلے قرض دیں گے۔ اسی طرح آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ پہلے بچوں کو کھلائیں گے۔ کتنی بہترین ہدایات ہیں، کتنا بیلنسڈ دین ہے۔ ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن ترتیب ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کسی کا حق مارو گے اور اس کیو کو توڑ کے جمپ کرو گے تو کیا ہوگا؟ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ تو جس کو کیوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا آپ نے اس سے شروع کرنا ہے، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس سے ابتدا کرو جس کی تم ضرورت پورے کرنے والے، جو تمہاری اہل و عیال میں سے ہے۔ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَن يُقْضِيَ مِنَ الصَّدَقَةِ، تو قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، کس سے زیادہ؟ من الصدقہ، صدقے سے، یعنی عام صدقے سے بہتر ہے کہ قرض پہلے دیا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان قرض پہ قرض لے کے، ایک گھر ہے اس میں رہ رہا ہے، کھانے پینے کو واپر ہے، قرضہ لے کے ایک اور گھر لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں کیسے زکات دوں، میرے پہ تو بڑا قرضہ ہے۔ قرضے سے مراد یہاں کون سا قرضہ ہے کہ جو حقیقی ضرورت کے تحت قرضہ لیا گیا ہو، بنیادی کسی ضرورت کے لیے۔ یہ نہیں کہ آپ انڈسٹری لگانے کے لیے لون لے لیں اور ظاہر ہے کہ اس میں تو آپ کو ایک عرصے میں ہی پے کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ وہ پے بھی نہیں بعض اوقات کر سکتے، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ پھر تو کوئی شخص کبھی بھی صدقہ نہ کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ کے اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی سے لے کے دے دیتے تھے، اور آپ جب فوت ہوئے تھے تو آپ کے اوپر کیا تھا؟ قرض تھا نا، وہ یہودی کی زرہ کا تھا شاید کچھ دینے والا، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس جو آتا تھا وہ آپ نکالتے چلے جاتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آخر میں وہ جو حضرت ابو ذر والی حدیث ہے کہ جو احد پہاڑ کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا تھا، تو وہاں پر بھی کیا کہ 3 دینار رکھ لوں گا، اور اس میں مفسرین کیا کہتے ہیں کہ وہ 3 دینار شاید اس لیے کہ آپ پر 3 دینار کا قرضہ تھا، تو وہ آپ صدقہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ قرضہ اتاروں گا اور باقی صدقہ۔ پھر فرمایا کہ والعتق والہبۃ، آزادی پر اور ہبہ کرنے پر بھی قرض اتارنا مقدم ہے۔ مثلا آپ کا ایک غلام ہے تو آپ اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پر قرضہ بھی ہے، آپ کیا کریں؟ غلام کو بیچ ڈالیں مثلا اور قرضہ اتار دیں اس کو بالکل آزاد کرنے کی بجائے۔ والہبۃ، اسی طرح آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں کچھ، ہبہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عطا کر دینا، بخشش، ایک ہدیہ ہوتا ہے اور ایک ہبہ ہوتا ہے۔ تو ہبہ یہ کہ اپنے مال کا کچھ حصہ آپ کسی کے نام کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں، اپنی اولاد میں سے کسی کو دیتے ہیں یا کسی اور کو، تو بھی آپ وہ دینے سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ قرضہ اتر جائے، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، اور اس کا صدقہ اس پر پھیر دیا جائے گا۔ لَيْسَ لَهُ أَن يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، اس کو یہ حق نہیں کہ لوگوں کے مال ضائع کرتا پھرے، یعنی لوگوں سے قرضہ لے کے عیاشی کرتا رہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ شادیوں پر بڑے بڑے قرضے لے کر بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ضائع کرنا ہے۔ ہاں حقیقی ضرورت جو ہے وہ تو ضرورت ہے، لیکن صرف نام بنانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس، جس نے لوگوں کے مال لیے، یرید اتلافها، ان کو ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اتلفہ اللہ، اللہ اس کو ضائع کر دے گا۔ یعنی اپنے پاس پیسے ہیں لیکن کہتے ہیں میں اگر اپنے نکالوں گا تو اتنے ٹوٹ جائیں گے، بہتر ہے کسی اور سے لے کے میں کر لوں۔ مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ بھی اور آپ کے دوست بھی، آپ اپنا 100 روپے کا نوٹ نہیں توڑاتے کہ اگر یہ میں نے توڑا لیا تو کیا ہوگا، لگ جائے گا، تو آپ دوسرے سے کہتے ہیں اچھا آپ مجھے اپنا دے دیں، تو یہ جو ہے اخلاقی جرم ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس لیے کہ میرا پیسہ نہ ٹوٹے اور دوسرے کا توڑوا دوں میں کہ مجھے نقصان نہ ہو، اس کا ضائع کراتا ہے، تو فرمایا اتلفہ اللہ، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔
آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم دوسروں کو دھوکہ دے کے دوسروں کو نقصان پہنچا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، کہ ہم اپنے پیسے بچا گئے، ہم اپنی یہ چیز کر گئے. لیکن یہ سوچنا چاہیے اس وقت کہ ایک اور بھی دیکھ رہا ہے ہماری اس ہوشیاری کو، اور وہ وہاں سے پوری کر دے گا بات، اور وہاں سے فیصلہ کر دے گا کہ ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے. کیونکہ ہر مسلمان کی خیر خواہی لازم ہے، خواہ سامنے ہو خواہ غیب میں ہو. الا یکون معروفا بالصبر، مگر یہ کہ اگر کوئی شخص مشہور ہو صبر میں، یعنی صبر کرنے میں مشہور ہو، تو کیا کر سکتا ہے؟ اپنی حاجت سے بڑھ کر دوسرے کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے. اور اگر آپ صبر ہی نہیں کر سکتے کہ وقتی طور پہ جذبات میں آ کے آپ نے کیا کیا، اپنا حق بھی دوسرے کو دے دیا. مثلا آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے کہا نہیں تم کھا لو، اسے تو کھلا بیٹھے اور پھر واویلا شروع کر دیا. ایسا کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان نہ کرے، وہ زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا فَيُؤْسِرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تو وہ شخص جو صبر کر سکتا ہے وہ ایثار کرے. وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. کفیل ابی بکر، جیسے حضرت ابو بکر نے کیا، حین تصدق بمالہ، کہ جب اپنا مال صدقہ کر دیا. وَكَذَلِكَ آثَرَ الْأَنصَارُ الْمُهَاجِرِينَ، اور اسی طرح انصار نے ترجیح دی اپنے اوپر مہاجرین کو، یعنی اپنی ضروریات کو کاٹ کر مہاجرین کو دے دیا اپنے گھر. اور ایک روایت میں آتا ہے نا، سعد بن ربیع نے اپنی 2 بیویاں تھی، کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جو تمہیں پسند ہے اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو. ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان اضاعۃ المال، مال ضائع کرنے سے، بلا ضرورت، بے وجہ، بے مقصد ضائع کرنے سے، یا اس کی حفاظت میں کرنا کہ آپ ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں دوسروں کو دیکھ دے کے ٹیمپٹیشن ہوتی رہے وہ چوری کرتے رہے. مثلا نوکر، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ خود ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ چوری کریں، تو یہ کیا ہے؟ ضائع کرنے میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو. الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جو قیام زندگی کا ذریعہ ہے. کیونکہ مال اللہ کی نعمت ہے اور کسی بھی نعمت کو بے جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور کب؟ خاص طور پر فَلَيْسَ لَهُ أَن يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِإِلَّةِ الصَّدَقَةِ، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کا مال صدقہ کے ذریعے تباہ کرے، یعنی قرضہ لے کے اور دوسروں کو صدقہ کرتا پھرے. وقال کعب رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ، حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی. یہ کون ہے کعب؟ ان کا قصہ آپ پڑھیں گے سورۃ توبہ میں، کہ جو جنگ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور 50 دن تک سب نے ان سے بائیکاٹ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنی توبہ کے ساتھ میں اپنا سارا مال کیا کروں؟ صدقہ کر دوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یا ان کے اوپر، یا ان کی مرضی پر، یا جہاں وہ کہیں مراد ہے. کیونکہ صدقہ تو صرف اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے. تو الی اللہ و الی رسولہ، تو اس سے مراد شرک نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی خاطر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، کہ جہاں وہ چاہے وہاں میں دے دوں، یا جہاں اللہ اس کے رسول پسند کرے کہ میں اپنا مال وہ خرچ کر دوں، یہ مراد ہے. قال، آپ نے فرمایا امسک علیک بعد مالک فهو خیر لک، اپنا کچھ مال اپنے پاس ہی رکھو، سارا مت صدقہ کرو. فهو خیر لک، تو وہ تمہارے لیے اچھا. قلت فانی امسک سهمی الذی بخیبر، میں نے کہا اچھا میں اپنا خیبر کا حصہ جو ہے اس کو رکھے رکھتا ہوں، وہ میں نہیں دیتا اور باقی دے دیتا ہوں. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، آپ نے فرمایا خیر الصدقۃ، بہترین صدقہ ہے ما کان عن ظہر غنى، کہ جس کے بعد انسان مالدار رہے. وابدأ بمن تعول، اور ان سے ابتدا کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن ابيه عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا الید العلیاء، اوپر والا ہاتھ، خیر بہتر ہے من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے. اوپر والا ہاتھ کون سا؟ جو دینے والا ہو، نیچے والا جو لینے والا ہو. وابدأ بمن تعول، اور ابتدا کرو ان سے جن کی تم نگہداشت کرتے ہو. خیر الصدقۃ، اور بہترین صدقہ عن ظہر غنى، اس کے بعد ہے کہ انسان دینے کے بعد بھی مالدار رہے. ومن یستعفف، اور جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا، یعفہ اللہ، اللہ اسے عفت عطا کرے گا. یعنی جو پاک دامن رہنا چاہے، حرام سے بچنا چاہے، مال میں حرام یا اپنی جان میں حرام یا کسی بھی چیز سے، اللہ تعالیٰ اسے پاک دامنی عطا کریں گے. ومن یستغنی، اور جو استغنا برتے، یغنہ اللہ، اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا. وعن وہیب قال اخبرنا ہشام عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بہذا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے وابدأ بمن تعول ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس ایک اشرفی ہے تو اس کو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو. اس نے کہا ایک اور بھی ہے. آپ نے فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کرو. اس نے کہا ایک اور بھی. آپ نے کہا اولاد پہ خرچ کرو. اس نے کہا ایک اور بھی، کہا اپنے خادم پہ خرچ کرو، اپنے غلام پہ. یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے گھر میں جو نوکر ہیں ان کو ہم تنخواہ بھی دیتے ہیں، کیا کوئی صدقہ خیرات بھی دے سکتے ہیں؟ تو دے سکتے ہیں. اس نے کہا ایک اور بھی ہے. تو آپ نے فرمایا جہاں پھر چاہو خرچ کرو. یعنی پھر مجال واضح ہے، جہاں ضرورت سمجھو دے دو، لیکن شروع کہاں سے کرو؟ اپنی ذات سے لے کے اپنے اہل و عیال پر. مثلا آپ کہیں کہ ہو ہی ایک اور وہ اپنے اوپر ہی خرچ کر کے بیٹھ جائے تو یہ نہیں، پھر اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر لے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آپ نے فرمایا وهو على المنبر، آپ منبر پر تشریف فرما تھے، وذكر الصدقة، آپ نے صدقہ کا ذکر کیا، والتعفف اور پاک دامنی کا یعنی سوال سے بچنے کا، والمسألة اور سوال کے بارے میں، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، فالید العلیٰ ہی المنفقۃ، اور اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ خرچ کرنے والا ہے، والسفلی ہی السائلہ، اور نیچے والا سوالی ہے۔ باب المنان بما آتا، احسان جتانے والا، منان بما آتا ساتھ اس کے جو دیتا ہے، لقولہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق الذین وہ لوگ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے پر احسان اور اذیت نہیں جتاتے۔ وہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی صحیح مسلم کی کہ جس میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور اس میں ایک کون کہ جو صدقہ کر کے پھر احسان جتائے۔ باب من احب تعجیل الصدقۃ من یومھا، جو پسند کرے جلدی دینا صدقے کو اپنے دن سے، یعنی جتنا جلدی دینا چاہے وہ دے دے۔ حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعید عن ابن ابی ملیکہ ان عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ حدثه قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، فاسرع، پھر جلدی کی، ثم دخل البیت، پھر آپ گھر میں داخل ہوئے، فلم یلبس ان خرج، تو تھوڑی دیر کے بعد نکل گئے، فقلت، تو میں نے کہا، او قیل له، یا آپ سے کہا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، كنت خلفت في البيت تبرا، کہ میں نے اپنے گھر میں ایک سونے کی ڈلی رکھی تھی، من الصدقۃ، جو صدقہ کرنا چاہتا تھا، فکرہت ان ابیتہ، تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں اس پہ رات گزاروں، فقسمتہ، تو میں نے اس کو تقسیم کر دی۔ یعنی جو نیت کر لے پھر انسان اسے کر ہی ڈالے، کیونکہ اگر تاخیر کی تو ہو سکتا ہے نیت ہی بدل جائے، جو ایسا ہو جاتا ہے اکثر۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ جب آپ جذباتیت کا شکار نہ ہو، بلکہ جب فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں کہ بچوں کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، اور اس کے بعد یہ میں دے سکتا ہوں، اور پھر ارادہ کر کے جم جائیں اور پھر دے دیں، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ باب التحریض علی الصدقہ، صدقہ پر ابھارنا، والشفاعۃ فیہا، اور اس میں سفارش کرنا۔ حدثنا مسلم حدثنا شعبہ حدثنا عدی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی، لم یصلی قبل ولا بعد، ان 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کچھ نہ پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، ثم مال علی النساء، دیکھیں پھر نیا لفظ آیا یہاں، پھر آپ عورتوں کی طرف مائل ہوئے، متوجہ ہوئے، ومعہ بلال، اور آپ کے ساتھ بلال تھے، کیوں ان کی طرف گئے تھے؟ کیونکہ وہ خطبے کی آواز وہاں تک نہیں پہنچی تھی، تو الگ ان کو جا کے دیا، فوعظہن، آپ نے ان کو واعظ کیا، وامرہن یتصدقن، اور ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں، فجعلت المرأة تلقی القلب والخرص، اور قلب بھی نیا لفظ ہے، تو عورتیں اپنا کنگن اور اپنی بالیاں جو تھیں وہ پھینکنے لگی۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو بریدہ ابن عبد الله ابن ابی بردہ حدثنا ابو بردہ ابن ابی موسى عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه السائل، کہ جب آپ کے پاس کوئی سوالی آتا، او طلبت الیہ حاجت، یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی، قال، تو آپ کیا فرماتے، اشفعوا، سفارش کیا کرو، تو اجروا، اجر پاؤ گے، یعنی اگر کسی دوسرے کو بھی کہو گے کہ تم بھی دو تو اس سے تمہیں بھی اجر ملے گا، یعنی خیر کی سفارش کرنی چاہیے۔ وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ کروا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء، جو وہ چاہے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دے گا جو کہلوانا ہوگا، یعنی میں نے تو جو دینا ہے کسی کو دینا ہی ہے، لیکن تم بھی سفارش کر دیا کرو کہ ہاں یا رسول اللہ آپ اس شخص کو ضرور دیں، تو اس سے کیا ہوگا، تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ گے۔ قصہ سمجھ میں آیا؟ یعنی لوگ آتے تھے آپ کے پاس کوئی حاجت لے کے، یا کوئی سوالی آتا اور آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے اور آپ اسے دینے کا ارادہ کرتے، لیکن آپ کیا فرماتے کہ تم بھی اس شخص کی سفارش کیا کرو کہ ہاں اسے دیا جائے، کیوں، کیا ہوگا اس سے، تمہیں بھی اجر مل جائے گا، یعنی جو میں نے فیصلہ کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے نبی کی زبان سے جو اللہ نے نکلوانا ہوگا کہ 10 دو یا 5 دو، وہ تو ہو جائے گا، وہ تو اللہ کے اذن سے ہی ملے گا، جو جس کی قسمت ہے، قسمت سے زیادہ تو نہیں مل سکتا، لیکن تمہارے کہنے سے تمہیں ثواب بہرحال مل جائے گا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو صحابہ کرام کو ثواب میں شریک کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان سے کہلوا رہے ہیں۔ ہم کیا ہوتا ہے کوئی دینے لگے تو ہم کہتے ہیں ذرا ٹھہر جو، مت دو، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ جو خود بھی بخل کرتا ہے اور کوئی دینے لگے کہ یہ ہٹے کٹے فقیر یہ کام کیوں نہیں کرتے اور ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس قسم کی بہت سی باتیں کر کے دوسروں کو خیر سے روک دیتے ہیں۔ حدثنا صدقة بن الفضل اخبرنا عبدہ عن ہشام عن فاطمہ عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا توکی، مت باندھ، فیوکا علیکی، تو تجھ پہ باندھ دیا جائے گا۔ وقاع کہتے ہیں وہ جو مشق ہوتی ہے نا پانی کی، اس کو جو باندھنے والا آگے دھاگا ہوتا ہے نا وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ پانی سب سے آسانی سے بہہ جاتا ہے نا،
آپ کسی بھی چیز سے بوتل میں پانی ڈالتے ہیں، آپ اس کا ڈھکن بند کرتے ہیں، آپ الٹا کے دیکھتے ہیں تو قطرہ نکل آئے گا. اگر آپ مثلا اس میں شربت ڈالیں تو شاید نہ نکلے کیونکہ وہ دیر سے نکلتا ہے. تو پانی ایک ایسا لیکوڈ ہے کہ بہت جلدی بہہ کے نکل جاتا ہے. تو جو چیز پانی کو کنٹرول کر دے وہ کیا ہے؟ بڑی شدت سے باندھی ہوئی چیز. تو وقاء وہ تسمہ ہے جو مشق کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے تشبیہ دے کے آپ نے فرمایا مت باندھ، فیوکا علیہ، تجھ پہ بھی باندھ دیا جائے گا. یعنی اگر تم نہیں دو گی لوگوں کو، اللہ تمہیں نہیں دے گا. ایک اور حدیث ہے، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ عن عبدہ وقال لا تحسی فیحصی اللہ علیکی، کہ مت گنو ورنہ اللہ تجھ پہ گننے لگے گا. یعنی بعض اوقات بغیر گنے، مثلا آپ کو مانگتا ہے یا کچھ تو آپ اپنے پرس میں ہاتھ ڈالیں، چینج ہے چھوٹا موٹا، آپ کو پتا ہے 5-10 روپے ہیں، خیر ہے، تو اس میں کبھی کبھی بغیر گنے بھی ڈالا کریں. تو بڑا مشکل کام ہے بغیر گنے، اور آپ بعد میں وہم میں ہی رہیں گے، ہو سکتا ہے میں نے اپنا 1000 کا نوٹ بھی اسی میں رکھا ہو، کہیں وہ ہی نہ چلا گیا ہو. اس میں وہ ایک کہانی ہے، وہ اگر مجھے کاغذ مل گیا تو میں سنانا چاہوں گی. کہ اخبار میں ایک قصہ آیا تھا کہ جس میں ایک عورت کا طریقہ کار یہ تھا کہ گھر میں جو کچھ خریدتی اس کے بعد جو چینج بچ جاتا اس میں سے وہ ایک پیسہ جو تھا وہ ایک خاص ڈبہ بنایا تو اس میں ڈالتی جاتی تھی، اور جب کوئی فقیر آتا، جو ضرورت مند آتا، اس میں سے نکال کے وہ دیتی جاتی، اور کبھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا. تو اس کی برکت سے کیا کچھ ہوا، بہت بڑے بڑے کام اس میں لکھے ہوئے تھے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ کسی وقت آپ کو سناؤں گی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک پیسہ بھی بعض اوقات اگر خلوص نیت کے ساتھ آپ دیتے ہیں تو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہم چینج لاتے ہیں، وہ بچے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اس کا تو کچھ بھی نہیں آنا، چارہ اٹھانے کا کیا آ سکتا ہے، اور وہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. اگر آپ ایک پیالی ایک کوئی ایسی چیز رکھ دیں اور اس میں ڈالتے جائیں تو آپ دیکھیں ایک مہینے کے بعد اس میں سے بھی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ نکل آئے گی، اور کم از کم چھوٹے چھوٹے خرچ جو فقیر غریب لوگوں کو آپ دینے کے ہو تو اسی میں سے نکل جاتے ہیں. یہ ایک بہانہ ہے، کیونکہ اکٹھی رقم بعض اوقات نکالنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ تھوڑا تھوڑا اگر ڈالتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ تھوڑا ہی تو تھا، وہ نفسیاتی اثر ہے نا کہ تھوڑا ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو، تو نکالنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو بات تھا نا، یہ بات تو صدقے پر ابھارنے کے بارے میں تھا اور اس کی سفارش کرنے کے بارے میں. اور پھر حضرت اسما کو آپ نے جو فرمایا، یہ حضرت اسما کو کہتے ہیں نا کہ مت باندھو ورنہ باندھ دی جاؤ گی، مت گنو ورنہ تمہیں بھی گن کے دیا جائے گا. تو یہ دو میں کیا ہے؟ ترغیب دی گئی، اور دو میں کیا ہے کہ تم مت روکو، یعنی دینے کی طرف ابھارا. بابو الصدقۃ فی ما استطاع، جہاں تک استطاعت ہو صدقہ کیا جائے، یعنی صدقے کا تعلق کس سے ہے؟ استطاعت سے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت اسماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ کی سالی تھیں. فقال، آپ نے فرمایا لا تعی، مت برتنوں میں ڈال کے رکھو. وعاء کہتے ہیں برتن کو، یعنی تھیلوں میں یا برتنوں میں ڈال ڈال کے نہ رکھو. فیعی اللہ علیکی، اللہ تمہارے لیے پھر وہ بند کر دے گا. اردخی مستطاعتی، خیرات کرتی رہو جو بھی استطاعت ہے تمہاری، جتنا بھی دے سکتی ہو. باب الصدقۃ تکفر الخطیئہ، صدقہ خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ حدیث پیچھے گزر چکی. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال إنك عليه لجريء. فكيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، یعنی جس کے پاس پیسے نہ ہو تو عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھی صدقہ ہے. قال ليس هذه اريد ولكني اريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا امير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب او يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل. قال فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله. قال فسأله. فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا فعلم عمر من تعني. قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. بعد من تصدق في الشرك ثم أسلم، جس نے شرک اور کفر کی حالت میں صدقہ کیا پھر مسلمان ہوا تو کیا اس کو پچھلا ثواب ملے گا یا نہیں؟ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنس بها في الجاهلية. ایک شخص جو ہے حکیم بن حزام جب مسلمان ہوتے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کام میں اچھے اچھے کیا کرتا تھا جاہلیت میں، جن سے میں گناہ سے بچتا تھا، یہ ثواب کے لیے کیا کرتا تھا، من صدقۃ، صدقہ خیرات میں سے، او عتاقۃ، یا گردنیں آزاد کرنے میں سے، او صلۃ رحم، یا رشتہ داریوں کو قائم رکھنے میں، فہل فیہا من اجر، کیا ان نیکیوں کا مجھے اب اجر ملے گا، یعنی جو میں نے کفر کی حالت میں کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما صلف من خیر، کہ تو نے جتنے نیک کام کیے ہیں انہیں قائم رکھ کر مسلمان ہوا ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ اگر کوئی شخص جہالت کے دور میں، لا علمی کے دور میں، کفر کے دور میں، شرک کے دور میں جو نیک کام کرتا رہا ہے اور پھر ان سے توبہ کر لیتا ہے، یعنی شرک کفر سے مسلمان ہو جاتا ہے، تو ان نیکیوں کا بھی اجر ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص کفر و جہالت میں غلط کام کرتا رہا ہے تو جب وہ مسلمان ہوگا تو وہ جمع نہیں ہوں گے، وہ معاف کر دی جائیں گے.
ہے نا غفور الرحیم، یہ معنی ہے اس کا. باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبہ غیر مفسد، یعنی خادم اگر مالک کے مال میں سے صدقہ کرتا ہے جبکہ بگاڑ کی نیت نہ ہو تو اس کا بھی ثواب ہے. بگاڑ کی نیت سے کیا مراد ہے کہ ضرورت سے زائد یا بے دردی کے ساتھ اس میں سے خرچ کرے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، کہ وہ خازن جو مسلم ہے، امین ہے، امانت دار ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے پیسہ جمع کر لیں اور پھر آپ کا دل مچل جائے اور آپ اس کو اپنے کسی کام لے آئیں، تو ایسی صورت میں تو الٹا وبال ہوگا. فرمایا کہ وہ خازن، خزانچی جو مسلمان بھی ہے، امانت دار بھی ہے، الذی ینفذ، جو حکم جاری کرتا ہے یعنی دلوانا چاہتا ہے، وربما قال یؤتی ما امر به کاملا موفرا طیبا به نفسه، یا جو اس کا صاحب اسے دلاتا ہے پوری خوشی کے ساتھ دیتا ہے اور اس کو دیتا ہے جس کو دلایا گیا، یعنی اس میں سے اپنا حق نہیں مانگتا. فیدفعه الى الذی امر له به احد المتصدقین، یعنی جس کو دینے کو کہتا ہے اسی کو دیتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ جس نے اسے خزانچی رکھا ہوا ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے دینا شروع کر دے. اس کا کیا معنی ہے؟ مثلا ایک شخص خزانچی کے عہدے پر ہے تو ظاہر ہے کہ خزانچی کا وہ اپنا مال تو نہیں ہے کہ جس کو اپنی مرضی سے خرچ کرے، جیسے اپنا پرسنل مال ہوتا ہے. اس کو اسے کس طرح دینا ہے کہ جو اس کا ذمہ دار ہے، اگر وہ کسی ادارے کا مال ہے مثال کے طور پر تو اس کو کس کی مصلحت میں دینا ہے؟ ادارے کی مصلحت میں خرچ کرنا ہے. اگر کسی کمپنی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو اس کی جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی شخص جو اسے آرڈر ملتا ہے اس کی صحیح تعمیل کرتا ہے تو اجر ہے اس کے لیے، اپنی طرف سے نہیں اس میں یعنی خیانت کرتا کہ کہا کسی کو دینے کو گیا اور دے کسی اور کو دیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجر ہے. لیکن اگر وہ اس کے بغیر اپنی مرضی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کر جائے اور اس میں اس کی پکڑ ہو جائے. اور پھر اسی طرح یہ کہ وہ یہ نہیں کہ اگر وہ کسی کو دینے کے لیے کہے تو وہ کہے اچھا یہ فلاں کو دے رہے ہیں تو کیوں نہ اس میں سے میں بھی مانگ لوں اپنے لیے. کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا. ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھے قصہ بتایا کہ کوئی اپنی وصیت لکھوا رہا تھا ایک شخص، اور جس سے لکھوا رہا تھا وصیت یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس گھر میں سے اتنا حصہ الہدا کو دے دیا جائے. تو وہ شخص لکھنے لگا، لکھتے لکھتے ہاتھ روک دیا. اس نے کہا الہدا کو کیوں دیتے ہو؟ میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے تو مجھے دے دو. تو یہ جو چیز ہے یہ درست نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ الہدا کی بات تھی تو اس لیے، چونکہ یہ ریسنٹلی ہوا اس لیے مجھے واقعہ ایک دم یاد آ گیا یہاں پر اس کے مناسبت سے. مثلا آپ کو کوئی لکھوا رہا ہے کہ یہ اتنے پیسے ہیں، 1000 ہے، 500 فلاں کو دینا، 200 اس کو دینا. مثلا بعض اوقات آپ دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہیں، آپ گاؤں دیہات میں جا رہے ہیں، مثلا آپ یہاں سے حج کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو کچھ لوگ اپنا صدقہ خیرات آپ کو دیتے چلو وہاں دے دینا. مثلا اب آپ کا مال اپنا نہیں، آپ کسی کے بہاف پہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں، یا آپ کو کوئی خط لکھوا رہا ہے تو آپ ایسا نہ کہ اس کو دے کے آپ کے منہ میں پانی بھر جائے اور آپ کے اچھا آپ اس کو جو دے رہے ہیں تو آپ مجھے ہی دے دیں. یا یہ ہے کہ اسے دیا جا رہا ہے تو چلو اس میں سے میرا بھی حصہ کیونکہ میں اس کو تقسیم جو کر رہا ہوں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، باہر جو ہے وہ ڈالرز میں لوگ جیسے ڈونیشنز بھیجتے ہیں. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ڈالر بھیج رہے ہیں اور آپ ان ڈالرز کو اپنے گھر میں رکھ لیں اور اس کی بجائے روپے جو ہیں وہ آپ جمع کرا دیں. اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں کیا ہے، جو امانت جیسے آئی ہے اس کو ویسے ہی رکھ دیا جائے. مثلا اگر جیسے زیور کسی نے دیا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ فوراً زیور تلوائیں وہ خود رکھ لیں اور پیسے جو ہیں وہ اس میں دے دیں. نہیں، اس صورت میں آپ کو اعلان کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ جی یہ ڈونیشن ملی ہے اور اس کو ہم اس طرح سیو نہیں کر سکتے، ہم اس کو بیچ کر اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جو بیچا جائے گا یا تو یہ کہ سونار کو بیچ دیا جائے، لیکن اگر آپ خود لینا چاہتے ہیں تو خود لینے سے پہلے آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ جی یہ چیز ہے اور اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں. تو اگر کوئی اور خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا آپ رکھتے ہیں. تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہونا کیا چاہیے، جو جس نے جیسی امانت دی ہے اس کو ویسا ہی کیا جائے. اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اس میں ہیر پھیر نہ کی جائے، اپنی مرضی سے اس میں چینج نہ کیا جائے. مثلا اگر آج کوئی $1000 دیتا ہے تو سال بعد تو اس کی قیمت بدل چکی ہوگی اور آپ نے کیا خیانت کی کہ وہ 1000 خود رکھ لیے اور 1000 کے پیسے دے دیے. تو آپ نے تو اس مصلحت یا اس کاز کو نقصان پہنچایا. تو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن عموماً ہم لوگ ان معاملات میں شیطان کے شر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ پیسے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی اور ایسا نہ ہو کہ وہ باقی نیکیوں کو بھی کھا جانے کا سبب بنے. اور یہ غیر مفسد جو ہے نا، یہ جو بار بار آ رہا ہے غیر مفسد، کہ مفسد نہ ہو یعنی فساد نہ کرے، تو یہی فساد ہے کہ جو واقع ہو سکتا ہے. باب اجر المرأة اذا تصدقت او اطعمت من بیت زوجها غیر مفسدۃ، کہ عورت اپنے خاوند کے مال میں سے خیرات یا اپنے خاوند کے گھر میں سے کسی کو کھانا کھلائے بشرطے کہ فساد کی نیت نہ ہو تو اس کو ثواب ملے گا. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا منصور والأعمش عن ابي وائل عن مسروق
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. حدیث گزر چکی. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها، جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے خرچ کرتی ہے غیر مفسرة فلها اجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول الله تعالى فاما من اعطى واتقى، کہ وہ شخص جو دے اور تقوی کرے، وصدق بالحسنى اور بھلائی کی تصدیق کرے، یہ نہیں کہ اچھی بات پتہ چلی اور کہا یہ بھلا کیسے ممکن ہے، یہ تو میری عقل تو مانتی ہی نہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اسے آسان راستے کی طرف لے جائیں گے، آسانی کی طرف اس کو آسانی بخشیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جو بخل کرے، وَاسْتَغْنَى اور بے پرواہی برتے، یعنی بھلائی کی بات سنی انسنی کر دے، سن کے پرواہ نہ کرے، اس پہ عمل ہی نہ کرے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کی تکذیب کر دے، یعنی اچھی بات سن کے اس کو جھٹلا دے، نہیں میں نہیں مانتا یہ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اسے راہ دکھائیں گے یا آسان کریں گے اس کے لیے مشقتوں کی طرف. اللہم آت منفقا مالا خلفا، اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے. خلف یعنی جو پیچھے آنے والا ہے. حدثنا اسماعیل حدثني اخي عن سليمان عن معاوية بن ابي مزرد عن ابي الحباب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم، کوئی دن ایسا نہیں، يصبح العباد فيه کہ جس دن بندے صبح کرتے ہیں، یعنی بندوں پہ جو بھی دن نیا چڑھتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، الا ملکان ينزلان، مگر دو فرشتے اترتے ہیں. فيقول احدهما، ان میں سے ایک کہتا ہے کیا اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کیا دعائیں کرتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ روک رکھنے والے کا مال ضائع کر دے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ پیچھے اور آ جاتا ہے. جو آپ کی قسمت میں نا، جو کھا کے مرنا ہے وہ کھائے بغیر مر نہیں سکتے، اور جو قسمت میں نہیں نا، اور آپ نے وقت سے پہلے زیادہ کھا لیا تو آخری عمر میں کٹ کر دیا جائے گا. باب مثل المتصدق والبخیل، صدقہ کرنے والے اور بخل کرنے والے کی مثال. حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، آپ نے فرمایا مثل البخیل والمتصدق، بخل کرنے والے اور صدقہ کرنے والے کی مثال کیا ہے، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، ان کی مثال دو شخصوں کی طرح ہے جن پر لوہے کے کپڑے ہوں، جبہ بڑا کوٹ یعنی زرہ. وحدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، آپ نے فرمایا مثل البخیل، بخیل کی مثال، والمنفق اور خرچ کرنے والے کی مثال، کمثل رجلین، دو لوگوں کی طرح ہے، علیہما جبتان، کہ جن دونوں کے اوپر جبے ہیں یا کرتے ہیں، من حدید لوہے کے، من صدیہما ان کی چھاتیوں سے یا سینے سے، الی تراقیہما ان کی ہنسلیوں تک. فاما المنفق، تو جہاں تک خرچ کرنے والا ہے، فلا ينفق، بس نہیں خرچ کرتا، الا صبغت، مگر اس کے حلقے کھل جاتے ہیں، او غفرت علی جلدہ، یا پھیل جاتے ہیں اس کی جلد پر، حتی تخفی بنانہ وتعفو اثرہ، یہاں تک کہ وہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ اس کے انگلیوں کے جوڑ بھی چھپ جاتے ہیں اور پاؤں کے نشان بھی چھپ جاتے ہیں. یعنی ڈریس تھا جو صرف یہاں تک تھا، یہ ہنسلی اور یہ صدی، یعنی اتنا تھا صرف لوہے کا. ایک مثال دی گئی، جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کم ہو جاتا ہے بلکہ وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بازو کو ڈھانپ کر انگلیوں کے یہ جو بنان ہے نا، جو قرآن پاک میں سورۃ القیامہ میں آتا ہے، یہ بھی چھپ جاتے ہیں، یعنی بازو نیچے آ جاتے ہیں اور جسم پہ پھیلتے پھیلتے پاؤں تک وہ کرتا چلا جاتا ہے، جس سے پاؤں کے نشان تک چھپ جاتے ہیں. یعنی اس کے خرچ کرنے سے وہ کم ہونے کی بجائے وہ اس کا لباس جو ہے بڑھ جاتا ہے اور خوب پھیل جاتا ہے. وَأَمَّا الْبَخِيلُ، اور جو بخیل ہے، جو دیتا نہیں، فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا، کوئی چیز وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، مگر ہر حلقہ کون سا، وہ جو لوہے کا ڈریس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی میوزیم وغیرہ میں کہ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو لوگ لوہے کے ڈریس پہن کے، تو وہ اسی طرح جیسے چھوٹی چھوٹی سنگلیاں ہوتی ہیں نا، تو ایک سے اندر ایک سنگلی پروئی ہوئی، تو وہ اس قسم کا ڈریس ہوتا ہے جو وہ پہنا کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ لوہے کا ایک پورا وہ غلاف پہن لے تو وہ تو موو بھی نہ کر سکے، تو وہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے لیکن لوہے کا ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں زنجیر کے، وہ کیا ہوتے ہیں، سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سکڑتے سکڑتے کیا ہوتا ہے، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ، کہ انسان ان زروں کو کھولتا ہے لیکن کھلتی نہیں، وہ جکڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جسم بھی گھٹتا ہوگا نا. اور اسی طرح ایک بندہ جب صدقہ نہیں کرتا تو اس کا دل گھٹا ہوا، پریشان، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. تابعہ الحسن بن مسلم عن طاووس فی الجبتین،
وقال حنظلہ انتاؤ جنتانی، جنہ بھی اس لفظ کے لیے استعمال ہے، جبہ کی جگہ جنہ، جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، تو جنت چھپا دے یعنی اوپر چھپانے والا کپڑا مراد ہے۔ وقال اللیث حدثني جعفر عن ابن ہرمز سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتانی، ایک اور روایت میں جنتان، یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے جب وہ دیتا نہیں تو وہ کم ہونے لگتا ہے ایک طرح سے۔ کم کیا ہے؟ جب اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرنا تو بینک میں چاہے جتنا بھی ہے یہ لاکر جتنے بھی بھرے ہوئے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر وہ خرچ کرتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ اس سے اسلام کی وہ مینٹلٹی سامنے آتی ہے کہ جس سے اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ بڑھے، کہ وہ پیسہ سرکولیشن میں رہے، استعمال ہو، اور جتنا استعمال ہوگا اتنی ہی ترقی زیادہ ہوگی، اور جتنا آپ اس کو بند کریں گے، جکڑیں گے، جوڑیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ خود فائدہ اٹھائیں گے نہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کا وہ مال آپ کے لیے ایک بیزاری اور دل کی گھٹن کا سبب بن جائے گا۔ باب صدقۃ الکسب والتجارۃ لقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم الآیۃ الی قوله حمید، پوری آیت حمید تک۔ صدقۃ الکسب کمائی کا صدقہ، والتجارت اور تجارت کا، یعنی انسان کا بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، یا پھر تجارت بہترین کام ہے، کیونکہ تجارت کے فوائد جو ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، اور بہترین پیشہ جو اسلام میں قرار دیا گیا وہ تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، یعنی اپنی آمدنی میں سے گھٹیا، ردی، بیکار، کنڈم مال نہیں خرچ کرو، بلکہ صدقے کی نیت سے جو کرو وہ کیا کرو؟ بہترین مال، اچھا مال، طیبات، عمدہ، پاکیزہ، وہ جیسے آگے آیت میں آتا ہے نا، اور ناپاک یا خبیث یا ردی کنڈم کا ارادہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لینی، اگر تمہیں کوئی دینے لگے تو کیا ہو؟ تم اسے لینا نہیں چاہو گے۔ باب علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف، اور جو نہ پائے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فلیعمل، پس چاہیے کہ عمل کرے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، یا خیر کا، یعنی خیر کا کوئی عمل کرنا۔ امر بالمعروف کا بھی یہاں معنی نکلتا ہے کہ دوسروں کو اچھی بات بتانا، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ ایک طرح سے صدقہ ہے۔ حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا شعبہ حدثنا سعید بن ابی بردہ عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ فقالوا یا نبی اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن لم یجد، تو جو نہ پائے یعنی جس کو نہ ملے وہ کیا کرے؟ قال یعمل بیدہ، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر لے، فینفع نفسہ، تو اپنے آپ کو بھی فائدہ دے، ویتصدق، اور اس میں صدقہ بھی کرے، یعنی کچھ نہ کچھ کام ضرور کرے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ خود پر بھی انسان جو خرچ کرے گا وہ بھی صدقہ ہے، اور دوسروں کو جو دے گا وہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہاتھ کی محنت، مزدوری بھی صدقہ ہے۔ مثلا آپ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں؟ مثلا راستے سے کوئی اذیت والی چیز اٹھا دیں، کسی کا کوئی ایسا کام کر دیں کہ جو آپ کے ہاتھ کی محنت یا کمائی ہو۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ بہرے کو زور سے بول کے سنوانا بھی صدقہ ہے۔ اندھا جو راستہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کو صرف پیسے ہی تو نہیں چاہیے، اس کو چلنے کی بھی ضرورت ہے، تو اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے چلا دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرف سے جو عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ صدقہ شمار ہوگا۔ قالوا فإن لم يجد، لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ پائے، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، وہ مدد کرے، اعانت ذا الحاجة، حاجت والے کی، الملہوف، بے کس بے مددگار، یعنی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی، یعنی ایسا انسان جو بے کس ہو، بے یار و مددگار ہو، اس کی مدد کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ قالوا فإن لم يجد، کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ پائے، قال فلیعمل بالمعروف، چاہیے کہ نیکی پر عمل کرے، ولیمسک عن الشر، اور برائی سے بچا رہے، یعنی اچھی بات کو اختیار کر لے اور بری بات سے اپنے آپ کو روکے رکھے، فإنها له صدقۃ، کیونکہ یہ بات بھی اس کے لیے صدقہ شمار ہوگی۔ باب قدر کم یعطى من الزکاۃ والصدقۃ، زکوٰۃ اور صدقہ میں کتنی مقدار دی جائے۔ ومن آتا شاطن، اور جس نے ایک بکری صدقہ کی، یعنی کیا پوری بکری صدقہ کی جا سکتی ہے؟ حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیة رضی اللہ عنہا قالت بعث الى نسیبة الانصاریة بشاة، بھیجی گئی نسیبہ انصاریہ کی طرف ایک بکری، اور یہ بکری کس کی تھی؟ صدقے کی تھی۔ فارسلت الى عائشة رضی اللہ عنہا منها، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ کو اس میں سے کچھ بھجوا دیا۔ حضرت عائشہ پہ تو صدقہ نہیں لگتا تھا، لیکن جس کو صدقہ دیا گیا اس نے اپنے صدقے میں سے کچھ گوشت حضرت عائشہ کو توفۃً بھجوا دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عندکم شیء، تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں، الا مگر ما ارسلت به نسیبۃ، جو نسیبہ نے بھیجا ہے، من تلک الشاۃ، اسی بکری میں سے، اور وہ کون سی بکری تھی؟
یعنی صدقے کی بکری. فقال، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاتی، لے آؤ. فقد بلغت محلها، وہ اپنے مقام پہ پہنچ گئی ہے. یعنی بکری نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئی، یعنی جس کو صدقہ دیا گیا تھا اس کو لگ گیا، اس تک مال پہنچ گیا. اب اگر وہ شخص اس مال میں سے جو اس کے لیے صدقہ تھا کسی اور کو دیتا ہے جس پر صدقہ نہیں لگتا، تو اس کے لیے اب وہ حلال ہو گیا، یعنی ملکیت کے بدل جانے سے حکم میں تبدیلی ہو گئی. اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب. یہ لکھتی ہیں کہ میں چند روپوں کی مقروض ہوں مگر میں صدقہ خیرات بھی دینا چاہتی ہوں، جبکہ صدقہ خیرات کے لیے تو میں پیسے دے سکتی ہوں مگر قرض زیادہ روپوں کا ہے. ایسی صورت میں کیا کروں؟ بہتر ہے پہلے قرض ادا کر لیں، وہی روپے جو آپ صدقہ میں دینا چاہتی ہیں وہی روپے آپ قرض میں دے دیں تاکہ آپ جلدی فارغ ہو جائیں اور پھر دل کھول کے جو چاہیں کریں. اس لیے کہ قرض ان گناہوں میں سے ہے، یعنی اگر ادا نہیں کرتا انسان، کہ جو شہید کے لیے بھی معاف نہیں. یعنی اگر شہید شہادت پا جاتا ہے اور اس کے ذمہ قرض رہ جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے حصے کی نیکی اس کو نکالنی پڑے گی. تو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کسی شخص کو کسی نے تحفے میں کوئی کپڑے، برتن یا کسی بھی قسم کا کوئی تحفہ دیا اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، غریب کو دے دوں اس کا بھلا ہو جائے، ایسی صورت میں وہ صدقہ یا خیرات میں سمجھا جا سکتا ہے. بالکل، اس لیے کہ جب آپ کو تحفہ ملا آپ اس کے مالک ہو گئے. اب ملکیت کے بعد آپ اس مال کو جو چاہیں کریں. اگر آپ وہ صدقہ کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور جس نے آپ کو دیا اس کو وہ ثواب اس وقت مل چکا جس وقت اس نے آپ کو دیا تھا. اگلا سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ جس کو دی جائے بتا کر دی جائے؟ بہتر یہی ہے کہ بتا کر دی جائے، لیکن شرط نہیں ہے. مگر اس طرح بھی نہ دی جائے کہ لوگ اس کو تحفہ سمجھ کر لیں اور پھر واپس لوٹانے کی فکر کریں، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے نا. آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ لیں زکوٰۃ کہ آپ دوسرے کی توہین کریں، لیکن یہ بھی نہ کریں کہ آپ اس کو ایک ایسا تحفہ بنا دیں کہ جس میں وہ آپ کے ایسے زیر بار آ جائے کہ وہ سمجھے کہ آپ کو اب اس کو لوٹانا ہے. نہیں، ایسی فیلنگ اس میں نہیں آنی چاہیے. آپ اس انداز سے دے سکتے ہیں کہ اس کو نہ تو وہ تحفہ سمجھے اور نہ ہی وہ اس کی اس میں توہین ہو. ایک اچھے عمدہ باوقار طریقے سے آپ رکھ لیجئے، اپنی ضرورت پوری کیجئے. کوئی بھی اچھے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ ایک چیز کا ارادہ کر کے دوسری چیز دینے سے فرق تو نہیں پڑتا؟ فرق پڑ جائے گا اگر اس کی کوالٹی میں فرق ہوا یا کوئی اور نیت میں خرابی ہوئی. مثلا 2 نمبر سوال ہے، کتاب الزکوٰۃ میں حدیث 503 میں ہے وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ منگنی اسلام میں جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے خطبۃ النکاح کا. لیکن منگنی میں جو ہمارے ہاں رسمیں بہت ساری ہندوؤں سے شامل ہو گئی وہ ضروری نہیں ہے، لیکن منگنی بہرحال ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ آتا ہے نا قرآن پاک میں ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رشتہ مردوں کو یا مرد کے گھر والوں کو تلاش کرنا چاہیے. عورت کا رائٹ کتنا بڑا ہے، ہاں یا نہ کر دے. اصل حق یا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد بیچارے تو ڈھونڈیں گے، خواری کریں گے، اور جب اس عورت کو ڈھونڈ لیں تو پھر آگے پھر عورت کی مرضی ہے، چاہے تو ہاں کرے اور چاہے تو نہ کر دے. تو حق کس کے پاس ہے؟ میں ایسے ہی غور کر رہی تھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ ہر جگہ مجھے تو مرد مظلوم نظر آنے لگا ہے. اتنے عورتوں کو حقوق ہیں، ماں بن کے وہ 3 حق وہاں زیادہ لے رہی ہے، گھر کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں. مرد بیچارہ تو وہی کرتا ہے، اس کو ہی دیتا ہے جہاں بیوی کہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا. کیا عورتوں کے لیے بھی یہی بات ہے؟ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے، اگر عورتوں کے اندر وہ صفات ہوں یا اس میں سے کوئی صفت ہو. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، وہ مومن ہو، شرط یہ کہ مومن ہو، تو اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی. بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ جی عبادت تو بڑھاپے میں ہی کی جائے گی، ہے نا، یا زیادہ اچھے کام جو ہیں وہ بعد میں ہوں گے، ابھی تو دنیا کو انجوائے کر لیں. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ بچہ جس نے بچپن میں ہی، یعنی جیسے 10 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، ابھی بالغ نہیں ہوتا، تو اس پہ کیا کہا گیا کہ نماز میں اسے پابندی کراؤ. پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھی پورے کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہتا ہے. ایسا نوجوان جس کی یعنی بچپن سے لے کے لڑک پن اور جوانی بھلائی اور خیر کے کاموں میں گزری، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا. یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے نوکروں کو صدقہ خیرات بھی دیتی ہوں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہوں، لیکن بعض اوقات وہ اس میں سے کچھ ضائع کر دیتے ہیں، پھر میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہوں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صدقہ جو ہے وہ احسان جتا کے اور اذیت دے کے برباد کرنے والی بات ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں نیت یہ کہ ان کی اصلاح مقصود ہے کہ تم اپنے یعنی جو کچھ تمہیں دیا جاتا ہے اس کو سنبھال کے رکھو یا اسے صحیح جگہ پر استعمال کرو. اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے روکنا تو فرض ہے. اب یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ اس کی کسی غلطی پہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتے کہ وہ شخص اس کو اس سے ایسوسیٹ کر لے. نہیں، وہ الگ چیز ہے. اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا، وہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، وہ بھلا، یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کام ہے تمہارا یہ درست نہیں ہے، یا اس کے اس عمل پہ آپ اس کو توجہ دلا رہے ہیں اور آپ کی محبت اور شفقت اپنی جگہ ہے،
تو پھر انشاءاللہ اس چیز میں شامل نہیں ہوگا جس سے ممانعت کی گئی ہے. ہم جو کیسٹس اور کتابیں خریدتے ہیں یہ چیزیں بڑی مشکل سے اپنے جیب خرچ سے خریدتے ہیں. اب اگر کوئی یہ چیزیں ہم سے مانگتا ہے اور ہم صرف اس ڈر سے نہیں دیتے کہ یہ خراب ہو جائیں گی اور ہمارے کام کی بھی نہیں رہیں گی, کیا یہ بات بخل میں آتی ہے کیونکہ میں نے 2-3 لوگوں کو یہ چیزیں نہیں دی اور دل میں بہت گلٹی فیل کرتی رہی کہ میں نے بخل کیا ہے؟ پلیز میری رہنمائی کریں. بات یہ کہ مال کی حفاظت ضروری ہے. اگر آپ سمجھیں کہ کوئی حفاظت نہیں کرے گا تو بے شک نہ دیں, لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے شخص کو اپنے احساسات بتا دیں کہ یہ میں نے بہت مشکل سے لیا اور میں نہیں چاہتی کہ یہ خراب ہو, تو پلیز آپ اس کی حفاظت کریں. اور ایک دفعہ دے کے آزما لیں, اگر وہ نہیں حفاظت کرتے تو آپ آئندہ نہ دیں. لیکن صرف اس ڈر سے کہ ایسا ہو نہ جائے تو اس کا احتیاط کر لیں. عورتیں دن بھر گھر کا کام کرتی ہیں, خاوند اس کو کوئی جیب خرچ نہیں دیتا اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے صدقہ کرے. تو کیا عورت اس نیت سے خاوند کے پیسے لے کر صدقہ میں دے دے کہ میں کام گھر کا کرتی ہوں تو یہ اس کی اجرت ہے؟ اور دیکھیں کہ یہ حدیث پہلے گزر چکی کہ عام طور پہ گھر میں جو تھوڑا بہت ہوتا ہے غیر مفسدتن یعنی گھر کی مصلحت کو نقصان نہیں پہنچانے والی عورت, اور کھانا پکایا اس میں سے کسی ہمسائی کو بھی بھجوا دیا ہے, کسی رشتہ دار کو بھی بھیج دیا ہے, کسی فقیر کو بھی دے دیا ہے, اور اتنا ہے کہ بچے بھی کھا لیں, شوہر بھی کھا لیں, خود بھی کھا لیں, گھر کے نوکر بھی کھا لیں, ویل اینڈ گڈ, کوئی بات نہیں. سب نے مل کے کھایا, جو کچھ بھی دیا شوہر کے مال میں سے دیا, خود بھی ثواب پایا, شوہر کو بھی ثواب ملا. لیکن شوہر کی جیب سے روپے نکال لینا کہ میں نے فلاں غریب کو دینے ہیں اور یہ بھی ساتھ دل میں ہے کہ اس کو پتہ چل گیا شوہر کو تو شامت آئے گی, ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. مفسدتن والی بات ہو جائے, یہ گھر میں فساد ڈالنے والی بات ہوگی, اس کی اجازت نہیں. اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ عورت جو کچھ گھر میں کام کرتی ہے وہ پہلے ہی اس کی طرف سے سب صدقہ ہے, یہ بھی اس کا صدقہ ہے. یعنی وہ جو مزدوری والی بات آ جاتی ہے نا, عورت کا گھر میں کام کرنا عورت کی طرف سے جسمانی صدقہ ہے, کیونکہ اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے. یہ کام جو کرتی ہے احسان کرتی ہے, ایک طرح سے صدقہ کر رہی. وہ چیز جو احسان کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ہمدردی کے لیے ہوتی ہے اس کا تو لطف ہی کچھ اور ہے. اور اگر ہم گھر میں ہی ایک بزنس شروع کر دیں تو پھر ہمارے لیے جینا محال ہو جائے. آپ نے بتایا تھا کہ عورت گھر کا جتنا کام کرتی ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے, اس پر فرض نہیں. لیکن اگر عورت گھر کا کام نہ کرنا چاہے تو پھر کون کرے گا؟ کیونکہ مرد باہر سے کام کر کے آ کر تو کام نہیں کر سکتا. آج کل نوکر بھی ہر کوئی نہیں رکھ سکتا. پھر اس مسئلے کا حل کیا ہو؟ یہ اصل بات مسئلہ یا اس کا حل کے طور پر نہیں بتائی گئی تھی. یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مردوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عورت کا احسان ہے جس کی وہ ناشکری نہ کریں. یعنی اس کا نہیں مطلب کہ عورتیں کام کریں ہی نہ, کہ ان پر فرض نہیں. اس کے ایک مطلب تو یہ تھا کہ قانونی طور پر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی عورت نہیں کرتی تو اسے طلاق نہیں دی جا سکتی کہ یہ گھر کا کام نہیں کرتی, یہ کچھ سبب نہیں ہے. ایک ہوتے ہیں قانونی اوبلیگیشن, مثلا آپ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا. تو اسی طرح اگر کوئی گھر کا کام نہیں کرتا تو اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی, لیکن اگر وہ کرتی ہے تو اسے کرنا بھی چاہیے. ظاہر ہے کہ گھر کے مشترکہ مفادات ہیں, اور اگر کرتی ہے تو اس کی طرف سے نیکی اور اجر اور صدقہ ہے جس پر گھر والوں کو شکر گزار ہونا چاہیے, احسان مند ہونا چاہیے. یہ مطلب تھا بتانے کا, تاکہ اس کام کو صرف اس طرح نہ لیا جائے کہ جیسے ایک نوکر کا فرض ہے کہ وہ تنخواہ لیتا ہے لہٰذا اسے کام کرنا ہے, اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. جو اگر کام نہیں کرنا تو جاؤ. تو بیوی کے ساتھ یہ نوکر والا معاملہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ کسی بیماری یا کسی تھکاوٹ یا کسی کیفیت کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تو شوہر کا نکل جاؤ گھر سے, تم نے گھر کا کام نہیں کیا. اور کوئی بھی عورت صحت مند ہوتے ہوئے اسے گھر سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے, اسے چھوڑتی نہیں ہے, اس کی دیکھ بھال لک آفٹر وہ کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ قانونی طور پر وہ ذمہ دار نہیں ہے. جس طرح شوہر کی باقی باتوں میں اطاعت کی ذمہ دار ہے, ایسے اس طرح نہیں. اکثر خواتین گلی محلے میں کمیٹی ڈال لیتی ہیں. کمیٹیاں سال ڈیڑھ چلتی ہیں. اس ملنے والی رقم پر زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی؟ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے اور وہ نصاب کے مطابق ہو اور اس پر سال گزر جائے. پھر کہتے ہیں کہ میرے خاوند مجھے جو گھر کا خرچ دیتے ہیں اس میں سے میں 200 روپے بچا کر کمیٹی ڈال دیتی ہوں, اس کا خاوند کو نہیں بتاتی. میرے خیال اکثر عورتوں کی عادت ہے, حالانکہ یہ پیسے گھر پر ہی خرچ کرتی ہوں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی ہاں, اگر آپ گھر پر خرچ کرتی ہیں تو اس میں آپ کے شوہر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ایک ہی دن میں سارے خرچ کر دیں, آپ کو انہوں نے ایک طرح سے اجازت دی ہے. کیا ایسے پیسوں کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہ پیسے میرا نہیں خیال کہ جمع ہونے کے بعد استعمال ہونے سے 1 سال تک پھر پڑے رہیں. اگر پڑے رہیں تو پھر اگر اس نصاب کو پہنچتے ہیں 2400 بنے گے 1 سال کے, تو سال میں 2400 پہ تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہاں, اگر آپ کے پاس اور بھی چیزیں ہیں تو پھر آپ کے وہ بھی ساتھ ایڈ ہو جائیں گی اگر سال ان پہ گزر گیا. اگر کوئی قیمتی چیز یا کوئی بھی چیز گم ہو جائے اور کافی ڈھونڈنے پر نہ ملے تو انسان سوچتا ہے کہ اسی میں بہتری ہوگی, چلو جان کا صدقہ نکل گیا, اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چیز مل جائے تو کیا اس کو ہمیں صدقہ کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس کے گم ہونے پر ہم نے سوچا تھا کہ یہ چیز صدقے کے طور پہ گم ہو گئی, یا شکرانے کے طور پر کچھ رقم صدقہ کر دی جائے. اس میں یہ کہ صدقہ خود سے نہیں نکلا کرتا, صدقہ نکالنا پڑتا ہے. اس لیے وہ آپ کا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ دینا کہ چلو صدقہ ہی صحیح, تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ جو آپ مجبوراً کہہ رہے ہیں. جبکہ تطوع کا لفظ آتا ہے نفل عبادت کے لیے کہ دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا, تو وہ تو مجبوری سے ہو رہا, دل کی خوشی سے تو نہیں ایک طرح سے ہو رہا. تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جب وہ مل جائے تو اب آپ اس کو صدقہ کریں, اور ایسی باتیں کہنے سے بھی پرہیز کریں. اس لیے کہ جب ایک انسان کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا اس کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے پر صلہ ملتا ہے.
تو وہ آپ نہ ہی بولیں تو بہتر ہے، کیونکہ انسان کو پھر نیت بدلتے دیر نہیں لگتی اور پھر مشکل ہو جاتی. مثلاً آپ کو ایک ہیرو کا سیٹ گم ہو گیا اور اب آپ مجبوراً کہہ رہے ہیں کہ صدقہ ہے تو مل جائے، تو صدقہ کون کرے گا اس کا؟ سوال ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ہر روز مغرب سے پہلے یا عصر کے وقت جو بھی اللہ نے توفیق دی، مثلاً کسی کھانے پینے کی چیز پر درود شریف کا ثواب حضور تک پہنچاتے ہیں، اور کھانے میں چاہے ہمارے پاس نمک یا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کسی دن کھانے کی چیزیں ہوں تو وہ کسی غریب یا محتاج تک پہنچا دیتے ہیں، کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ یہ ایک خود ساختہ عمل ہے، ایک خود ساختہ طریقہ نیکی کرنے کا. ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اپنے اوپر ایسا بوجھ لاد لینا اور ایسی پابندی کرنا اور ایسا کام کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی، خواہ اس پر کوئی ذکر ہی کیوں نہ کیا جا رہا ہو. اب یہ دیکھیں نا کہ کہتی ہیں کہ خواہ نمک ہی کیوں نہ ہو یا کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہے نا کہ ہمیشہ انسان کے پاس گھر میں ضروری چیزیں نہیں ہو سکتی کہ جن کو ہر روز باقاعدہ وہ صدقہ کرے. اور ضروری نہیں کہ اس وقت ہی غریب کھائیں، ہم تو کھائیں دوپہر کو یا رات کو، غریبوں کو کھلائیں عصر کے وقت. تو اس طرح کے کام نہ کیے جائیں تو بہتر ہے. جو ہم اپنے پیسے مختلف رسوم و رواج میں خرچ کرتے ہیں، مثلاً سلامی اور دلہن کو پیسے دینا اور بچے کی پیدائش پہ پیسہ دینا، اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں اور واپس لینے کا خیال دل سے نکال دیں تو کیا اس پیسے کا ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، بالکل ملے گا. آپ دیکھیں کہ یہ رسمیں بھی جب ابتدا ہوئی تھی تو بھلی نیت سے شروع ہوئی تھی. مثلاً شادی کے موقع پر کسی کو اگر انسان مدد کے طور پر پیسہ دیتا ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ یہ میری طرف سے صدقہ رکھ لیں آپ، تو یہ کوئی بھی نہیں لینا چاہے گا. آپ ایک طرح سے تحفے کی شکل میں اس کی مدد کرنے کے لیے کہ چلیں اگر شادی شدہ جوڑا ایک نیا گھر بنا رہا ہے تو اسے ضرورت ہوگی، تو یہ اصل میں شروع اسی وجہ سے ہوا تھا کہ مدد کے طور پر. پھر لوگوں نے اس کی شکل بگاڑ دی اور اسے ایک تاوان سمجھا، اور پھر تاوان کا جواب تاوان میں، اور ایک شخص بیٹھ جاتا ہے لکھنے کے لیے کتنے دیے 10 روپے، نہیں پتا چلا تو پرس کھول کے گن کے پھر ادھر لکھا جا رہا ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اصل چیز ہے کہ کسی کو بھی کچھ دینا ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا دے سکتے ہیں، آپ کی حیثیت کتنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں ہی کو فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنی کسی ہمسائی کے گھر بکری کے کھر بھیجنے میں بھی شرف اور آر محسوس نہ کرے، یعنی ضرور کچھ نہ کچھ بھیجے. یہاں تک یہ فرمایا کہ پانی ڈال کے اس شوربے کو پتلا کر لے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ بھجوا دے. اور یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نہ دیکھے کہ اگلا مجھے دے گا کتنا، یہ مجھے اتنا دے گا اس لیے مجھے اس کو تو زیادہ دینا، اور یہ کچھ نہیں دے سکتا لہٰذا اس کو کچھ نہیں دینا. اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر خوشی کا بھی موقع ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ یا پیسے یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو آپ اس لیے نہیں کہ اچھا میرا تو بچہ پیدا ہونا نہیں ہے اس لیے میں کسی کے لیے کیوں دوں، نہیں، یہ دراصل ایک دوسرے کی خوشی اور جو اچھے مواقع ہیں ان کو شیئر کرنے کی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.